نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ محترم دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان، ہر حدیث ہمارے لیے روشن چراغ ہے۔ آپ نے ہمیں صرف نماز، روزے اور عبادات کی تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ انسانیت کے ساتھ جینے، تعلقات سنوارنے، اچھے اخلاق اپنانے کی بھی نصیحت فرمائی۔ آج ایک عظیم اور خوبصورت حدیث پر بات کرنا مقصود ہے، جس میں اللہ کے محبوب کی زبانی 3 قسم کے شخصوں کو جنت کی گارنٹی اور ضمانت کا تذکرہ ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی، ایک مکان کی، ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ محترم دوستو، زندگی میں سب سے زیادہ رشتوں کو توڑنے والی چیز جھگڑا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہوتے بھی حق پر ہیں، لیکن لڑائی، فساد بڑھتا چلا جاتا ہے، زبان سخت ہو جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اگر کوئی حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے اور میں اس کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم حق چھوڑ دیں، مطلب یہ ہے کہ ہم لڑائی اور فساد چھوڑ دیں، صبر، درگزر اور حکمت کو اختیار کریں۔ اگر ہم نے اپنے غصے پہ قابو کیا اور لڑائی ختم کر دی، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ایک مومن، ایک ایمان والا نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعن طعن کرنے والا، نہ بے حیائی کرنے والا، اور نہ ہی جھگڑا کرنے والا۔ معلوم ہوا کہ جھگڑالو ہونا یہ ایمان کے خلاف ہے اور اخلاق کی پستی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے والا، یعنی کہ چغل خوری کرنے والا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا شیطان وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پتہ چلا لڑائی، جھگڑا، فساد شیطان کا خاص ہتھیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مبغوض شخص، قیامت کے دن سب سے زیادہ مبغوض شخص اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو جھگڑالو ہو۔ محترم دوستو، جھگڑا دل کو سخت کر دیتا ہے اور محبت کو جلا دیتا ہے۔ جو شخص جھگڑوں سے بچ گیا وہ اپنے دین کی حفاظت کر گیا۔ علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جھگڑے اور ضد سے دور ہو جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی کسی سے بحث تک نہیں کی، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ اللہ حق اس کی زبان سے ظاہر کر دے۔ جھگڑا نہ کرو، کیونکہ جھگڑا عزت کو گرا دیتا ہے اور علم کو مٹا دیتا ہے۔ بے جا جھگڑا دلوں میں نفرت اور کینہ پیدا کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ جھگڑا چھوڑ دو، کیونکہ یہ دل کے سکون کو چھین لیتا ہے۔ بیٹا، جھگڑا چھوڑ دو، اس میں خیر نہیں، چاہے تم سچے ہی کیوں نہ ہو۔ جھگڑا دشمنی کو بڑھاتا ہے اور عدل و انصاف کو مٹاتا ہے۔ جھگڑا دل کو بیمار کر دیتا ہے اور نرمی اور حلم دل کو شفا دیتے ہیں۔ جھگڑا ہار جیت کا کھیل نہیں، یہ دلوں کی بربادی ہے۔ سچا انسان جھگڑتا نہیں، وہ بات کو بھولا کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ جھگڑے میں وقتی سکون تو شاید مل جائے، مگر ہمیشہ کی راحت صلح کرنے میں ہے۔ جو خاموش رہا وہ جیت گیا۔ جھگڑا شیطان کا سب سے پسندیدہ ہتھیار ہے۔ جہاں صبر ہے وہاں سکون ہے، جہاں جھگڑا ہے وہاں بے سکونی ہے۔ جھگڑا آگ ہے،
صرف صبر اور معافی ہی اسے بجھا سکتے ہیں۔ جو شخص اپنی انا چھوڑ دیتا ہے وہ اصل فاتح ہے۔ جھگڑا انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے، معافی انسان کو بڑا کر دیتی ہے۔ خاموشی سب سے بڑی دلیل ہے اور جہالت سب سے بڑا جھگڑا سب سے بڑی جہالت ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی کہ فرمایا میں جنت کے درمیان میں گھر کی محل کی ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ دوستو یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ مذاق اگر حقیقت پر مبنی ہو، کسی کی دل شکنی اور دل آزاری نہ ہو تب تو وہ خوشی ہے، لیکن اگر مذاق جھوٹ پر مبنی ہو تو یہ دھوکہ ہے اور مومن کی شان نہیں کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے۔ آج کے دور میں مذاق میں اچھا بھلا جھوٹ بولا جاتا ہے، کبھی محفل گرم کرنے کے لیے، کبھی دوسروں کو ہنسانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے بات کرو اور وہ تمہاری بات کو سچ سمجھے مگر تم اسے جھوٹ کہہ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ معلوم ہوا جھوٹ ایمان کے خلاف ہے، جھوٹ منافق کی علامت ہے، جھوٹ برائیوں اور جہنم کا دروازہ ہے۔ آدمی کے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ جھوٹ سے بچے۔ ایماندار شخص جھوٹ سے ایسے بھاگتا ہے جیسے آگ سے بھاگتا ہے۔ جھوٹ عزت کو کم کر دیتا ہے اور سچ انسان کو بلند کر دیتا ہے، چاہے وقتی طور پر نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ جس کی زبان سچی نہ ہو اس کا دین درست نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کے وقار اور دین کو نہیں گراتی۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور سچائی ہر نیکی کی جڑ ہے۔ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ذلیل رہتا ہے، چاہے دنیا میں اسے وقتی فائدہ مل جائے۔ سچ کہنے والے کو کبھی وضاحت نہیں دینا پڑتی، مگر جھوٹا ہمیشہ صفائی پیش کرتا رہتا ہے۔ اے بیٹے، جھوٹ سے بچنا، کیونکہ یہ ایمان کو کمزور اور انسان کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ سچائی روشنی ہے اور جھوٹ اندھیرا۔ جھوٹ وقتی سہارا ہے مگر ہمیشہ کی رسوائی ہے۔ جو ایک جھوٹ بولتا ہے اسے 1000 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے مگر سکون دیتا ہے۔ جھوٹ میٹھا لگتا ہے مگر زہر بن جاتا ہے۔ جھوٹ اعتماد کو توڑ دیتا ہے۔ سچ بولنے والا کمزور ہو کر بھی مضبوط ہوتا ہے، جھوٹا طاقتور ہو کر بھی کمزور رہتا ہے۔ جھوٹ میں وقتی فائدہ ہو مگر سچ دائمی کامیابی ہے۔ سچ کے قدم مضبوط ہوتے ہیں، جھوٹ کے پر کمزور ہوتے ہیں۔ جھوٹ انسان کو چھپا دیتا ہے، سچ اسے نمایاں کر دیتا ہے۔ سچ بولنے والا دل کا سکون پاتا ہے، جھوٹ بولنے والا ہمیشہ گھبراہٹ میں رہتا ہے۔ محترم دوستو، تیسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں جو اچھے اخلاق والا بن جائے، اچھے اخلاق والا بن جائے۔ ذرا سوچئے، جنت کا اعلیٰ درجہ، اوپر والا مقام کس کے لیے؟ عبادت گزار کے لیے؟ فرمایا نہیں، اس شخص کے لیے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ نرم گفتگو کرنا، بڑوں کا ادب اور چھوٹے پر شفقت رکھنا،
غصے کو قابو میں رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، دوسروں کے عیب نہ ٹٹولنا، پتہ چل جائے تو عیب ظاہر نہ کرنا، یہ سب اچھے اخلاق میں شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل، سب سے زیادہ بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا کمال اچھے اخلاق میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اخلاق میں اچھے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایمان میں سب سے زیادہ کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق۔ محترم دوستو، اچھے اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی ہوں گے۔ اچھے اخلاق جنت کا ذریعہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا سبب ہیں۔ بہترین مومن وہ ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ تاکہ ان کے دل تمہاری طرف مائل ہوں۔ ایک مومن کے اخلاق اس کا اصل حسن ہیں۔ اچھا اخلاق یہ ہے کہ تم تکلیف دینے والے کو معاف کرو اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ سب سے بہتر اخلاق یہ ہے کہ تم غصے میں بھی عدل کرو اور خوشی میں بھی انصاف کرو۔ اچھا اخلاق یہ ہے کہ آدمی نرم مزاج، صبر کرنے والا، معاف کرنے والا ہو۔ جس نے علم حاصل کیا لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہوئے، وہ علم سے محروم ہے۔ نرم روی، اچھے اخلاق بندے کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل اور علامت ہیں۔ اچھے اخلاق دین کا آدھا حصہ ہیں۔ لوگوں کو اپنی زبان سے اور اپنے رویے سے تکلیف نہ دینا ہی اچھا اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق دل کے سکون اور دین کی سلامتی کی دلیل ہیں۔ حسن اخلاق انسان کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ کبھی اخلاق سے جیتا گیا دل دلیل سے نہیں جیتا جا سکتا۔ اچھے اخلاق غصے کو محبت میں بدل دیتے ہیں۔ اخلاق حسنہ وہ خوشبو ہے جو ہمیشہ ارد گرد پھیلتی ہے۔ انسان کا اصل حسن نہ مال ہے نہ لباس، بلکہ اس کے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق دشمن کو دوست بنا دیتے ہیں۔ نرم رویہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی۔ اخلاق کی زبان سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اچھے اخلاق خاموش دین کی دعوت ہیں۔ محترم دوستو، یہ حدیث ہمیں 3 عظیم نصیحتیں دیتی ہے۔ نمبر 1، جھگڑا چھوڑ دو چاہے تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ اور نمبر 3، اپنے اخلاق کو سنوارو۔ اگر ہم نے یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں اپنا لیں تو اللہ کے نبی کی ضمانت ہے کہ ہمارے لیے جنت میں گھر تیار ہوگا، اور وہ بھی 3 مقامات پر، جنت کے اطراف میں، جنت کے درمیان میں اور جنت کے بالائی حصے میں۔ اب خود سوچ لیجئے، دنیا کے مکان، محل اور کوٹھیاں جن کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں، ایک دن سب پیچھے رہ جائیں گے۔ اصل کامیابی وہ گھر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے ہمیں جنت میں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں جھگڑوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک فرمائے اور ہمیں حسن اخلاق سے مزین فرمائے۔ آمین۔